شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ فاطمہ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کیا اس بار بھی مجھے وہاں جانے نہیں دیں گے؟ یہ ڈر، یہ خوف اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے تو اپنے بھائی کی شادی کے اتنے خواب دیکھے تھے، زندگی ایسے موڑ بدلے گی اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ وہ ابھی وضو کر کے نکلی ہی تھی، انہی سوچوں میں گم اپنے دوپٹے کو سر پر لپیٹ رہی تھی کہ اس کی نظر شیشے میں پڑی۔ اس کا رنگ پہلے کی نسبت پیلا ہوتا جا رہا تھا، وہ کمزور ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو اسے خود پر ترس آیا، مگر اس نے سر جھٹک کر آگے بڑھ کر اپنا قرآن اٹھا لیا۔ آج انشاءاللہ میں ماما سے فائنل بات کروں گی، یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنا سبق نکالا تاکہ آج کی تلاوت کر سکے۔ وہ اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئے اور قرآن کھول لیا۔ آج کی تلاوت سورہ طٰہٰ سے شروع ہونی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان، بہت مہربان، آپ سے آپ کی رحمت مانگتی ہوں اللہ۔ اس نے دل میں کہا، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ مشقت؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ، یہ قرآن تو دل کو راحت دیتا ہے، مگر اس پر عمل کرنے پر لوگ زندگی کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں، مگر آپ نے تو اسے زندگی آسان کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ ہاں، میں جب مشقت میں پڑھی آپ کے قرآن نے مجھے حوصلہ دیا، اس مشقت سے نکالا مجھے۔ بے شک آپ کی بات حق ہے، یہ قرآن آسانیاں دینے کے لیے ہی آیا ہے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کس کو ریمائنڈر؟ اس نے فوراً حاشیے میں دیکھا، تذکرہ کہتے ہیں یاد دہانی کو، ریمائنڈر دیتا ہے قرآن جو خشیت رکھتا ہو۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کرتا ہے، وہ خوف جو کسی کی عظمت، موٹیویٹ انسان کو عمل کے لیے ابھارتا ہے، کی وجہ سے دل میں اترتا ہے۔ کیا قرآن میرے لیے ریمائنڈر ہے؟ کیا یہ مجھے عمل کرنے پر ابھارتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہاں، الحمدللہ، یہ مجھے ریمائنڈر دیتا ہے اللہ، جب مجھے ضرورت پڑتی ہے یہ مجھے ریمائنڈر دیتا ہے، الحمدللہ۔ اس کا دل تشکر سے بھر گیا۔ سامنے ایک اور آیت تھی، اس قرآن کا نازل کرنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے روم کی ونڈو سے باہر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اسے اللہ کی سب سے خوبصورت تخلیق آسمان لگتا تھا۔ کتنا پرفیکٹ تھا وہ، کوئی سوراخ موجود نہیں، آنکھوں کو بھاتا رنگ، پلر کوئی رکھنا، کوئی سہارے کے لیے پلر، رات کو خوبصورتی کی تصویر۔ اس کے بنانے والے نے یہ قرآن نازل کیا تھا۔ وہ محبت سے قرآن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ انسان کیسے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے جب تک وہ اللہ کے پاس سے آنے والے کلام کے قریب نہیں ہوتا، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے۔ یہ آیت ہمیشہ اسے حیران کر دیتی تھی۔ عرش، اللہ کی سب سے بڑی تخلیق جو کائنات کی ہر تخلیق سے بلند ہے۔ اسے وہ حدیث یاد تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان پڑا ہوا، اور پھر کرسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے رنگ زمین میں کوئی چھلا۔ عرش کی ضخامت اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور زمین کی خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ، بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے، بہت یونیک حصہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا۔ جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے اور اندھیرے اور ویرانے میں انہیں آگ نظر آتی ہے، وہ اس طرف جاتے ہیں تو اللہ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ کتنی پرفیکشن ہے نا اللہ ان آیات میں۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے تھے اس جگہ، سردی اور اندھیرے میں، فیملی سے علیحدہ ہو کر۔ ہاں، ہوتا ہے ایسا، جب اللہ نے آپ کو چننا ہوتا ہے تو آپ کو اپنوں سے علیحدہ کر کے ایسی جگہ لا کھڑا کر دیتا ہے
جہاں ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر انہی اندھیروں میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ انسان کو رتبے ملتے ہیں، درجات ملتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ انہیں ایسے چنیں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ، میں آپ سے بالکل نا امید نہیں ہوں۔ مجھے پتا ہے میری زندگی میں یہ اندھیرے جلد چھٹ جائیں گے۔ آپ مجھے میرے خیر سے نوازیں گے، آپ میری فیملی کو مجھ سے ملا دیں گے۔ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنے لب سے سرگوشی کی، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ سب کو نہیں چنا جاتا، اس کے در کے لیے جسے چننا ہوتا ہے اسے تو کھینچ کر لایا جاتا ہے تنہائیوں میں، خواہ وہ طور کی تنہائیاں ہوں یا ہرا کی یا اپنی ہی ذات کی۔ چناؤ ایسے ہی نہیں ہو جاتا۔ اللہ مجھے بھی اپنے لیے چن لے۔ آنکھ سے آنسو نکل کر قرآن کے صفحے پر گر کر جذب ہو گیا۔ بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ ہاں، جب انسان اس راستے پر چلنے کا عہد کر لے، جب اس کی منزل عام نہ رہے، جب وہ جنتیوں کی منزل کا مسافر بن جائے، تو اسے اپنی صحبت کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ خود کو لوگوں کے شر سے بچا کر رکھنا پڑتا ہے، کہیں ان کی پیروی انسان کو حق سے نہ ہٹا دے۔ میں ہرگز دنیا والوں کی پیروی کر کے آپ کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتی اللہ، ورنہ میں بھٹک جاؤں گی۔ اگلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت توحید کی ذمہ داری دی گئی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بہت ہی پیاری دعا کی تھی۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکے، اور میرے گھر والوں میں سے مجھے مددگار دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اس سے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور ہم بکثرت تیری یاد کریں۔ بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ یہ آیات پڑھ کر اسے لگا گویا یہ اسی کے لیے اتاری گئی تھی، اسی کو سکھایا جا رہا ہے کہ کیا دعا مانگنی ہے، کتنا ضروری تھا اپنے لیے اپنے گھر سے دین کے ساتھی مانگنا۔ اوہ میرے رب، واقعی ان کو سمجھانا مجھے بہت مشکل لگتا ہے، میرا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ میرا سینہ کھول دیں کہ میں آسانی سے انہیں سمجھا سکوں، میری زبان میں وہ تاثیر رکھ دیں کہ وہ میری بات سمجھ جائیں، وہ حق جان جائیں، وہ میرے مددگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے میری فیملی سے مددگار دے دیں، تاکہ ہم سب مل کر آپ کی اطاعت کر سکیں۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، تیرے تمام سوال پورے کر دیے گئے، ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جو وحی کی۔ اگلی آیات پڑھ کر اس کا یقین گویا بڑھ چکا تھا کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی ہوگی۔ ہر بار کی طرح اب کی بار بھی اس کی مدد کی جائے گی، مگر کیسے؟ یہ سوال نشان ابھی باقی تھا۔ کیا میری ماما؟ وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی۔ زنیشہ اور حیدر شادی کے دن سٹیج پر بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت اور خوش لگ رہے تھے۔ مسز زیان اپنے بیٹے اور بہو پر بار بار فدا ہو رہی تھی۔ فاطمہ نے اپنے چہرے کے گرد سمپل حجاب اس انداز میں لپیٹا ہوا تھا کہ بآسانی جب چاہتی اوپر کر کے نقاب کر سکتی تھی۔ اس نے نیوی بلو کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی جو اس کے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئی تھی۔ ساتھ میں اس نے کندھے پر ایک بڑی سی چادر کو فولڈ کر کے ڈالا ہوا تھا کہ ضرورت کے وقت اس کو اپنے گرد لپیٹ سکتی تھی۔ وہ چادر سمپل اور اتنی بڑی تھی کہ اس کا مکمل سوٹ آرام سے کور ہو سکتا تھا۔ وہ بہت کانفیڈنس سے پورے ہال میں سب سے مل جل رہی تھی۔ سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ وہ اس حجاب میں بہت پیاری اور معصوم لگ رہی ہے۔ وہ خوش تھی کہ وہ بھائی کی خوشی میں شریک ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کیسے کیسے رستے آسان کر دیے تھے۔ مسز زیان نے خود اس کے پردے کی وجہ سے سارا سسٹم سیپریٹ کروایا تھا۔ مردوں کے آنے سے پہلے انفارم کرنے کا کہہ دیا گیا تھا۔ ویٹرز کے آنے کا ٹائم فکس تھا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو فیملی ویٹرز کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ اتنے عرصے کی مشقت کے بعد غرض اللہ نے ہر رستہ آسان کر دیا تھا۔
وہ جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ بیٹا ویٹرز آنے والے ہیں، آپ پردہ کر لینا۔ کھانے کا وقت ہونے والا تھا۔ ویٹرز نے آنے سے پہلے ریان صاحب کو انفارم کر دیا تھا۔ انہوں نے فاطمہ کو کال کر کے کہا تھا، فاطمہ آپ نے نقاب کیوں کر لیا ہے؟ وہ جیسے ہی واش روم سے خود کو کور کر کے نکلی تو حیدر کے سساریوں میں سے ایک آنٹی نے بہت حیرت سے فاطمہ کو اس حال میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جی آنٹی الحمدللہ میں پردہ کرتی ہوں، اب ویٹرز کے آنے کا وقت ہو گیا تھا اس سے نقاب کر لیا۔ تو بیٹا اتنے لوگوں میں انہوں نے آپ کو ہی تھوڑی دیکھنا ہے۔ آنٹی جی وہ دیکھیں نہ دیکھیں اس سے کیا، اتنے لوگوں میں مجھے میرا رب دیکھتا ہے، فرق تو اس سے پڑتا ہے نا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ آنٹی خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون کیسے دیکھ رہا ہے؟ بات تو یہ تھی کہ پردہ کرنے کا حکم میرے رب نے دیا ہے، میرے رب نے تو یہی دیکھنا ہے کہ میں نے اس کا حکم مانا یا نہیں۔ کیا صرف اپنی آسانی کی حد تک مانا کہ بس گھر سے باہر پردہ کرنا کافی سمجھا، یا ہر حال میں وفا نبھا کر دکھائی؟ حیدر کے سسرال والوں کی طرف سے تھوڑا بے رخی کا سامنا تو ہوا، مگر ریان نے بہت اچھے طریقے سے اسے ہینڈل کر لیا تھا۔ مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک ہم کسی چیز کو خود مشکل نہ سمجھیں۔ وہ مسکراتی ہوئی خود کو کور کیے ہوئے کانفیڈنس سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ سب کی نظریں اس کا طواف کر رہی تھیں، سرگوشیاں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں، مگر وہ پرسکون تھی، آزاد تھی، لوگوں کی غلامی سے بے نیاز تھی، اپنے رب سے گفتگو میں مگن، اپنی فیملی کو دعائیں دے رہی تھی۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت تھی جس نے اسے اتنا مضبوط کر دیا تھا۔ وہ چھوٹی موٹی بات پر رونے والی معصوم لڑکی آج ہر بڑی بات کو مسکرا کر اگنور کر رہی تھی۔ وہ اس دن پر اللہ کا بار بار شکر ادا کرتی تھی جب اس نے مسز زیان کو اپنے پردے پر راضی کر لیا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب اشرح لی صدری مانگتی ہوئی مسز زیان کے پاس گئی تھی۔ مسز زیان اس وقت اپنے کمرے میں ریسٹ کر رہی تھی۔ ماما مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ علیکہ سلیقہ اور حال چال پوچھنے کے بعد اس نے مسز زیان کی ٹانگیں دباتے ہوئے کہا تھا، کہو۔ مسز زیان کا لہجہ پہلے سے کافی نرم تھا۔ اس نے بہت ہمت اکٹھی کی۔ ہاں وہ کسی فرعون سے تو بات نہیں کرنے آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ وہ اس کی اپنی ماں تھی، مسلمان تھی۔ دوبارہ دعا مانگ کر اس نے وہ کہہ ڈالا جو وہ کہنا چاہتی تھی۔ اتنا تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم نے باز نہیں آنا۔ بچپن میں بھی ایسے ہی ضد کر کے اڑ جایا کرتی تھی، اس لیے میں نے اور تمہارے بابا نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فاطمہ کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ کیا واقعی دعا قبول ہو گئی تھی؟ کیا ہم فنکشن سیپریٹ رکھیں گے، فیملی ویٹرز کا ارینج کر لیں گے؟ سو پلاننگ چل رہی ہے ابھی، مسز زیان نے بہت دھیمے سے لہجے میں کہا۔ شروع ہو گئی ہے؟ پین اتنا زور مت لگاؤ مجھے، انہوں نے فاطمہ کو پیار سے چھڑکتے ہوئے کہا تھا، جو فرتے جذبات میں ان کی بات سنتے زور سے بازو دبانے لگی تھی۔ او ماما آئی لو یو سو مچ۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے تیزی سے آگے بڑھ کر ماں سے لپٹ گئی تھی۔ مسز زیان نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے خواب میں دیکھے فاطمہ کے روشن ہاتھ گھوم رہے تھے۔ انہوں نے پیار سے فاطمہ کے گرد اپنے بازوؤں کی گرفت مضبوط کر لی۔ میں واپس نہیں جا رہی امی، سمجھتے کیا ہیں وہ لوگ؟ وہ جو بھی کہتے رہیں گے میں برداشت کرتی رہوں گی، نائلہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کے دامن میں سر چھپاتے ہوئے کہا۔ ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی جانے کی، خود منانے آئے گا عزیز، تم لوگوں کے والد ہوتے تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کچھ کہنے کی، انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں جتنا بھی کر لوں ان کا، انہیں وہ نظر نہیں آتا، انہیں بس سائرہ اس کی جٹھانی کی ساری اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ وہ خوبصورت ہے، وہ کھانا اچھا بناتی ہے، وہ فیشنیبل ہے، اسے شادی کے فوراً بعد اولاد ہو گئی تھی، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں جیسے نہیں ہوں؟ ان کی اپنی پسند تھی تو مجھے بہو بنا کر لے کر گئے تھے، اللہ پوچھے انہیں کیسے میری بیٹی کو کمزور کر دیا ہے۔ تو چپ کر کے رہ ادھر، میں ابھی زندہ ہوں، تیرا بھائی موجود ہے، ہم تجھے کپڑا روٹی دے سکتے ہیں، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نائلہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ شادی کو ابھی 5 ماہ ہوئے تھے، اماں اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے مزید اسے کورید رہی تھی۔ یہ مرزاد ایسی ہی ہوتی ہے، جتنا اس کے لیے وفا کر لو، ایک غلطی پر سارا کیا کرایا منہ پر مار دیتا ہے،
اور سائرہ، اسے کیا ضرورت پڑی تیری ساس کے کان بھرنے کی؟ عزیز تو سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ بھی اپنی ماں بہنوں کی باتوں میں آ گیا۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے تو۔ نائلہ اماں کی باتیں سن کر خاموش ہی رہی تھی۔ بدگمانیوں کے درختوں کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی تھیں۔ شیطانی چیلا اپنا کام دکھا رہا تھا۔ اس سے امید تھی کہ میاں بیوی کی لڑائی کروا کر اب وہ اپنے آقا ابلیس کو بہت خوش کر دے گا۔ ایک ہفتہ ہونے کو تھا۔ نائلہ اپنے گھر واپس نہیں گئی تھی اور نہ ہی عزیز اسے لینے آیا تھا۔ شہریار کو اصل وجہ نہیں بتائی گئی تھی، مگر وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ نائلہ وہاں خیریت سے ہے نا؟ آخر کو وہ پوچھ ہی بیٹھا۔ کدھر؟ نائلہ نے موبائل کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر بے پرواہی سے شہریار سے کہا، تمہارے گھر بھائی، اور تم سے کہاں کا پوچھنا ہے میں نے؟ وہ چڑ کر بولا۔ ٹھیک ہے، اور عزیز؟ ٹھیک ہوں گے وہ بھی۔ وہ بدستور موبائل کی اسکرین پر انگلیوں سے اسکرولنگ میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہوں گے کہ کیا مطلب ہے؟ تمہاری بات نہیں ہوئی؟ نہیں، انہوں نے نہیں کی۔ تم ذرا موبائل سائڈ پر رکھ کر بات کر سکتی ہو؟ شہریار کو کوفت ہو رہی تھی۔ ہاں بولو، اس نے موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، کیا تمہاری اور عزیز کی لڑائی ہوئی ہے؟ میری نہیں، ان کی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بلا وجہ؟ شہریار وجہ جاننا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے علم تھا کہ جذبات میں ایک سچی بات کے ساتھ 10 جھوٹی باتیں بھی شامل کر دی جاتی ہیں۔ نہیں، بلا وجہ تو نہیں، مگر پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا۔ وہ متوجہ ہوئی۔ تو انسان ہے، غصہ آ ہی جاتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ چھوٹی بڑی بات تم اماں کو فون کر کے بتاؤ یا ناراض ہو کر آ جاؤ۔ شہریار نے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا۔ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، انہیں بھی احساس ہونا چاہیے اس چیز کا۔ شہریار نے نائلہ کو اس طرح کے لہجے میں بات کرتے دیکھا تو اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو نائلہ، اصلاً یہ باتیں تو امی کو تمہیں سمجھانی چاہیے، مگر خیر، دیکھو ہم سب انسان ہیں نا، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، پھر کچھ دیر بعد چلا بھی جاتا ہے، مگر اس غصے میں کیا ہوا ری ایکشن اپنے اثرات چھوڑ دیتا ہے۔ اگر عزیز کو کسی بات پر غصہ آیا ہی تھا تو تم نے صبر کیوں نہ کیا؟ تم کیوں نہیں اپنی کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی؟ یقین کرو، اگر تم 2 گھنٹے خاموش ہو جاتی ہیں، اس کا غصہ اترنے کا انتظار کرتی، منانے کی کوشش کرتی، وہ خود تم سے معافی مانگتا، مگر تم نے فوراً ہی یہاں آنے کی۔ اس طرح سے تو اس کا غصہ مزید بڑھ گیا ہوگا۔ بڑھتا رہے، مجھے بھی پرواہ نہیں ہے، اس نے اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ نائلہ، وہ شوہر ہے تمہارا۔ ایک عورت کے لیے شادی کے بعد سب سے اہم رشتہ یہی ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، ایک بیوی کو کبھی شوہر کے مزاج کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر ایک عورت مرد کے سامنے اکڑتی ہے تو وہ مرد اس سے 10 قدم دور چلا جاتا ہے۔ بظاہر وہ ساتھ بھی رہے، مگر اس کا دل اس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ ایک اچھی بیوی شوہر کا خوبصورت لباس ہوتی ہے۔ جیسے ایک لباس انسان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، ویسے ہی ایک اچھی بیوی کبھی اپنے شوہر کے عیب دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اور کون سا انسان فرشتہ ہے؟ عیب تو سب میں ہوتے ہیں۔ ایک بیوی کو ان عیوب کی پردہ پوشی کرنا چاہیے، اور یہ تو محبت کے رشتے ہوتے ہیں۔ اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، مگر ان بدگمانیوں کو بات بنا کر کبھی دل میں رکھ کر ان کو پالنا نہیں چاہیے، ورنہ رشتے بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ تم آج آئی ہو، کب تک آتی رہو گی ایسے؟ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھو، دیکھو اس کے رویے کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھو، اس کا اعتماد جیتو، پھر غصہ دور کرو، وہ کبھی تم سے بدگمان نہیں ہوگا۔ نائلہ بہت دھیان سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، بات اتنی بڑی نہیں تھی، ویسے جتنا میں نے بنا لیا، اس نے روحان سے لہجے میں کہا۔ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، مگر آگے مت کرنا۔ اس رشتے کو تو اللہ نے قرآن میں اپنی نشانی کہا ہے۔ تم اگر چاہتی ہو نا کہ وہ تم سے محبت کرے اور بے پناہ کرے، تو یک طرفہ طور پر اس کا ہر طرح سے خیال رکھو۔ اس کی طرف سے ملنے والی ہر اذیت کو خوبصورتی سے اگنور کرو، صبر کرو، دیکھنا اللہ اس صبر کا بدلہ کیسے دیتے ہیں۔ نائلہ کو اپنی شادی کے شروع والے مہینے یاد آ گئے تھے۔ واقعی ہی سب ایسا ہی تو تھا جیسے شہریار کہہ رہا تھا، پھر کیا ہو گیا آہستہ آہستہ؟ پتہ نہیں شہریار، مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں پہلے ایسی نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، دیر تو اب بھی نہیں ہوئی ہے، بس تم اللہ کی خاطر صبر کر کے اچھا کرتی جاؤ اور کرتی جاؤ، انشاءاللہ وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔
شیطان کو خوش نہیں ہونے دینا آپ کی بات۔ شیطان کو خوش کرنا کیا مطلب؟ اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں نا، شیطان جو اللہ کا دشمن، وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہی تب ہے جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ فتنے باز ہوتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے ایسا ایسا کیا ہے، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور لشکر آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو کتنا اچھا ہے، اور اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ تو دیکھو، جتنا ہم شیطان کو خوش کر رہے ہوں گے اتنا ہم برائی کی طرف جائیں گے۔ وہ ہم پر آسانی سے حملہ آور ہوگا، پھر وہ ہمارا صبر بھی ختم کر دے گا، برداشت بھی، محبت بھی، اور ایک دن یہ پاکیزہ رشتہ بھی۔ اللہ نہ کرے۔ نائلہ نے پریشانی کے عالم میں فوراً کہا میں اب شیطان کو خوشیاں نہیں منانے دوں گی۔ اگر وہ certainly send down to you a book in which is your mention, then will you not reason? اور تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ اس چھوٹے سے بکلیٹ میں کچھ مخصوص آیات کائنات پر غور و فکر، انسان کی زندگی اور موت، اس کائنات کے کسی رب ہونے اور توحید پر ایمان کے متعلق، اور کچھ احادیث انگلش ترجمے کے ساتھ موجود تھیں جو ایک سلیم الفطرت انسان کو جھنجھوڑ کر اسے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ فاطمہ کی اپنی سلیکشن تھی۔ اس نے اس بکلیٹ کی ہر چیز کو خود سلیکٹ کر کے ڈیزائن کی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت اور پرکشش کتابچہ تھا۔ وہ ہر ایک کو مسکراتے ہوئے دے رہی تھی اور ساتھ میں کہہ رہی تھی کہ اس میں آپ کا ذکر ہے، اس میں خود کو تلاش کرنا ہے، اپنا آپ تلاش کریں، اپنی زندگی کا مقصد جانیں، اپنے محبوب کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں۔ مختلف لوگوں کا مختلف رویہ تھا، کوئی مسکرا کر لے رہا تھا، کوئی تعجب اور بیزاری سے اوپر سے نیچے تک اس کا حلیہ دیکھتا اور کندھے اچکا کر لیے بغیر ہی چلا جاتا، مگر وہ لوگوں کا رویہ دیکھے بغیر اپنے کام میں مگن تھی۔ اس نے اب اپنا مشن بنا لیا تھا کہ جتنی بھی زندگی ہے وہ اسے اپنے رب کی راہ میں وقف کرے گی، لوگوں کو رب سے جوڑے گی۔ اللہ کی نازل کردہ ایک آیت اس کی موٹیویشن بن چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں، لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ بہترین امت جن کا مقصد ہی لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا، جنہوں نے دنیا کو رب سے متعارف کروانا تھا، معاشرے میں نیکی کو عام اور برائی کو روکنا تھا۔ افسوس کہ امت اپنا مقام بھول چکی ہے۔ افسوس کہ وہ خود ان لوگوں میں شامل ہو چکی تھی کہ جنہیں رب سے متعارف کروانے کی ضرورت تھی۔ کتنی ذمہ داری ڈالی گئی تھی امت مسلمہ پر، اور کتنی آسانی سے بھلا بیٹھی امت مسلمہ۔ کتنا بڑا حساب دینا ہوگا اس ذمہ داری کو نہ نبھانے کا۔ وہ جب بھی سوچتی تھی سوائے افسوس اس ندامت کے دامن میں کچھ نہ ہوتا تھا۔ آج زندگی کے اس اسٹیج پر اگر وہ کھڑی تھی تو یہ کام کر رہی تھی اپنا فرض نبھانے کے لیے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، کہ کم از کم کل وہ اللہ کو کہہ سکے گی کہ ہاں اس نے اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق کوشش کی تھی۔ ہاں وہ بارش کا ایک ننھا سا قطرہ بنی تھی جسے ساری زمین تو سیراب نہ بھی ہو، البتہ کسی ایک چونٹی کی پیاس بجھانے یا کسی بیج کو پھاڑنے یا کسی پھول کے کھلنے میں یا سمندر میں شامل ہو کر کسی سیپ میں داخل ہو کر موتی کے بننے میں اس کا بھی کردار تھا۔ وہ اپنے رب کے حضور ناکام نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا میں 2 لے سکتی؟ کسی نے اسے کندھے پر تھپکتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اسے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ جینز اور سلیو لیس شرٹ پہنے، سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی مسکراتے ہوئے اس سے جواب کی منتظر تھی۔ جی کیوں نہیں، یہ میسج آپ سب کے لیے ہی ہے۔
उसने फौरन से 2 बुकलेट्स उसको मुस्कुरा कर दे दिए। वो लड़की शुक्रिया अदा करते हुए चली गई। फातिमा ने झुककर अपना बैग उठाया तो वो खाली हो चुका था। उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने इस अमल पर अपने रब को गवाह बनाया हो, और आगे बढ़ गई। बिनिश ने उसे आते देखकर उसकी जगह को सेट करके मुड़कर देखा तो वो ऊंची आवाज में पुकार उठी, फातिमा। फातिमा जो कि गाड़ी के करीब आकर लड़खड़ाई थी, बेहोश होकर गिर चुकी थी। अहम, आज तो हैदर भैया उंगलियां चाटेंगे, फातिमा ने जुनैशा को छेड़ते हुए कहा, जो सुबह से किचन में लगी लंच का अरेंज कर रही थी। शादी को 3 हफ्ते हो चुके थे। आज वो पहली बार किचन में जाकर खुद अपने हाथों से कुछ बना रही थी। हा, क्या पता उंगलियां चबा ही बैठे। हाँ, क्या पता। वैसे भी उनकी निगाहें अब हर तरफ जुनैशा मैडम को ही ढूंढती रहती हैं। मुझे तो लगता है आज के बाद खाना भी जुनैशा के सिवा किसी और के हाथ का पसंद नहीं आने वाला जनाब को। उसने हंसते हुए जुनैशा को छेड़ा, जिस पर वो शर्माते हुए मुस्कुरा कर रह गए। वो दोनों दोबारा अपने काम में मशगूल हो गईं। फातिमा से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। आज उसके पेट में सुबह से तकलीफ थी, मगर वो उसे बर्दाश्त किए हुए जुनैशा के साथ किचन में लगी हुई थी। वो चेयर आगे घसीट कर उस पर बैठकर सैलेड बनाने में मसरूफ हो गई, जबकि सुगरा जुनैशा के साथ ही मौजूद उसे गाइड करती जा रही थी कि कौन सी डिश कैसे बनानी है। आज वो दोनों लड़कियां बड़े ध्यान से सुगर लड़कियों की तरह अपने काम में मगन थी। स्लेड बनाते हुए वो अचानक से पेट पर हाथ रखकर चेयर पर बैठे बैठे ही झुकी। फातिमा, क्या हुआ? जुनैशा सारा काम छोड़कर फातिमा की तरफ लिपटी। फातिमा मुसलसल झुकी हुई दर्द से कर्राह रही थी। फातिमा, फातिमा क्या हुआ, मुझे बताओ। जुनैशा परेशान होती उस पर झुकी, मगर वो कुछ बोल ना पाई। दर्द की शिद्दत से फातिमा की आंखों से आंसू निकल आए थे। वो होंठों को जोर से दांतों में दबाए कांप रही थी। मामा, हैदर, सूरा, जाओ जल्दी से बेगम साहिबा और हैदर को बुला कर लाओ। जुनैशा ने पंजों के बल नीचे बैठते हुए फातिमा के घुटनों पर हाथ रखते हुए कहा। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेजी से ऊपर मिसेस ज़ियान के कमरे की तरफ भागी। फातिमा, मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? जुनैशा ने उसके पेट पर रखे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए परेशान होते हुए उससे पूछा, मगर उसने कोई जवाब ना दिया, या शायद वो दे ही ना पाई। अच्छा चलो, उठने की कोशिश करो, रूम में चलकर लेटो, शायद कुछ आराम आ जाए। उसने खड़े होकर फातिमा को पकड़ते हुए कहा, मगर वो अपनी जगह से हिल भी न पाई। तकलीफ बहुत शदीद थी। फातिमा, वो आह के सिवा कुछ बोल ही ना पाई। उसके बहते आंसू, उसका सुर्ख होता चेहरा और कपकपाते होठ जुनैशा को परेशान कर रहे थे। उसने फौरन से फातिमा का हाथ पीछे कर उस जगह अपना हाथ रखा। उसे फातिमा के पेट में कुछ सख्त सख्त सा महसूस हुआ, जिस पर हाथ लगाने से फातिमा की दबी दबी चीखें निकल गई थी। जुनैशा खुद डॉक्टर थी, मगर इस वक्त उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि असल माजरा क्या है। क्या हुआ है फातिमा बेटा? मिसेस ज़ियान परेशानी से कहते हुए तेजी से फातिमा की तरफ लपकी। पीछे से हैदर भी आ गया। जुनैशा के सारा मामला बताते ही उसने फातिमा को बाजू में उठाकर लाउंज में पड़े सोफे पर जाकर लिटा दिया। वो बेहोश हो चुकी है मॉम, जुनैशा ने उसके गाल थपकते हुए मिसेस ज़ियान से कहा, जो कि हैरानी और परेशानी से मिले जुले तासात लिए रोने के करीब थी। हैदर ने फौरन से पहले हॉस्पिटल फोन कर दिया था। उसे क्या हो सकता है अचानक, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मिसेस ज़ियान रोते हुए जुनैशा से कह रही थी। रेहान साहब शादी के दूसरे हफ्ते ही वापस कनाडा चले गए थे, जबकि सैफ पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर जा चुका था। आजकल बस ये 4 लोग ही घर पर मौजूद थे। हैदर परेशानी के आलम में इमरजेंसी वार्ड के सामने चक्कर लगा रहा था। सब डॉक्टर के बाहर आने के मुंतजिर थे। उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया कि उसके पेट में कोई दर्द वगैरह है। जुनैशा ने मिसेस ज़ियान को उसके पेट में मौजूद किसी सख्त चीज के बारे में बताया था। अल्लाह करे सब ठीक हो, मेरी इकलौती बेटी, मुझे तो फिक्र खाई जा रही है। मिसेस ज़ियान ने रोते हुए सर पीछे दीवार से टिका लिया। उधर रेहान साहब बार बार हैदर को फोन करके फातिमा के मुतालिक दरियाफ्त कर रहे थे, मगर वो क्या बताता, अभी तो उसे खुद भी इल्म नहीं था। कैसे लोग हैं आप? आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि वो बच्ची कितने अरसे से तकलीफ में मुब्तला है? उनके फैमिली डॉक्टर अरसलान ने अफसोस और गुस्से के मिले जुले तासरात में हैदर से कहा, डॉक्टर साहब, हमें वाकई अंदाजा नहीं था कि मसला इतना बड़ा होगा। मिसेस ज़ियान ने रोते हुए कहा, उस बच्चे के पीले रंग, गिरते वजन को भी आप लोगों ने नोटिस नहीं किया। यकीनन उनका खाना पीना भी कम हो चुका है। मिसेस ज़ियान मुंह नीचे करके ही रह गई थी। क्या बताती कि रेहान साहब ने तो 1 महीना पहले ये बात की थी, मगर उन्होंने सीरियस नहीं लिया।
دیکھیں حیدر، آپ بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں ذرا سی کوتاہی کتنے بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ جی میں جانتا ہوں، حیدر نے شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا۔ خیر، آپ اللہ سے دعا کیجیے کیونکہ معاملہ کافی سنگین ہو چکا ہے۔ 1-2 دن ہمیں مزید انہیں یہاں ٹریٹمنٹ دیں گے، مزید ٹیسٹ کریں گے، پھر انشاءاللہ کچھ فائنل بتا سکیں گے۔ جی بہتر، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر حیدر ارسلان سے ہاتھ ملاتا ہوا مسز زیان اور زنائشہ کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اسے ہاسپٹل سے گھر آئے پورے 3 دن ہو چکے تھے، اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ مسز زیان کھانا کھلانے آتی، اسے پیار کرتی، مگر وہ خاموش ہو چکی تھی، مسلسل خاموش، ایک ہی جگہ ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی۔ کبھی کھا لیا تو 2-3 نوالے کھا لیے، ورنہ کبھی نہ کھاتی۔ جب سے اسے اپنی بیماری کا پتہ چلا تھا، اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ شاید ذہنی طور پر قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، اور وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی اس حالت نے سب گھر والوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ میں آخر کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ کچھ بولتی ہے نہ کچھ کھاتی ہے۔ مسز زیان نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے کہا۔ ماں کی ممتا آج اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ تم پریشان مت ہو، 1-2 دن تک فائنل رپورٹ آ جائے گی، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ریحان صاحب نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ دونوں ماں باپ کے چہروں پر جیسے 1 ہفتے میں ہی بڑھاپا آنے لگا تھا۔ یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے، لیور کینسر، ریحان صاحب نے منہ میں بڑھاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ارسلان کہہ رہے تھے اسے کوئی چوٹ لگی ہے جس کا فوری علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہاں انفیکشن ہو گیا تھا، جس نے کینسر سیلز کی گروتھ کا رستہ ہموار کیا۔ اسے زیانب سسکیاں لیتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ ریحان صاحب اس کی رپورٹ دیکھنے میں مصروف تھے۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ قرۃ العین اپنی ماں کے ساتھ ان کے روم کی سیٹنگ چینج کر رہی تھی۔ فون کی آواز سن کر فوراً بھاگ آئی۔ اسے لگا شاید فاطمہ کا فون ہو۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے اس سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ کس کا فون ہے بیٹا؟ قرۃ العین کی امی نے پوچھا۔ امی پتہ نہیں، انجانا نمبر ہے، یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ کام کرنے لگی۔ فون مسلسل بج رہا تھا، 1 مس کال، 2، 3، 5، 7۔ اینی فون اٹھا لو، کیا معلوم کوئی ایمرجنسی ہو۔ امی کے کہنے پر اس نے فون اٹھا لیا مگر کچھ بولی نہیں۔ ہیلو، السلام علیکم، کیا میں قرۃ العین سے بات کر سکتی ہوں؟ آواز جانی پہچانی لگی۔ وعلیکم السلام، میں قرۃ العین بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ مسز زیان بات کر رہی ہوں۔ بیٹا کیا آپ کچھ دیر میں فاطمہ کی مدر ہمارے گھر آ سکتی ہیں؟ آنٹی سب خیریت ہے؟ فاطمہ ٹھیک ہے نا؟ آپ آ جائیں تو انشاءاللہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مسز جان نے بہت مضبوط لہجے میں کہا تھا، جیسے وہ خود بھی اپنی آواز کی کپ کپی محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی انشاءاللہ میں آتی ہوں۔ فاطمہ میری جان ایسے مت کرو، دیکھو سب پریشان ہو رہے ہیں نا، دروازہ کھولو پلیز۔ قرۃ العین نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اس کی منت کی۔ آج چوتھا دن تھا۔ فاطمہ نے صبح سے کمرے کا دروازہ بند کیا ہوا تھا، وہ کسی کے کہنے پر بھی دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ مسز زیان کو ڈر ہوا کہ کہیں وہ خود کو کچھ کر نہ لے، اور انہوں نے پریشان ہو کر قرۃ العین کو بلوا لیا تھا کہ شاید وہ اس کے کہنے پر دروازہ کھول دے۔ قرۃ العین کے آتے ہی مسز زیان نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ لیور کینسر کا سن کر قرۃ العین کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، آنٹی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے تو حیدر بھائی کی مٹھائی کھلانے میرے گھر آئی تھی، وہ تو ہنسی کھیلتی تھی۔ اس دن کا منظر یاد کرتے ہی قرۃ العین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس بیٹا، حیران تو ہم سب بھی رہ گئے ہیں۔ 1-2 دن تک فائنل رپورٹس آ جائیں گی تو پھر کچھ پتا چلے گا، انہوں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب بہتر کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ نے ہمت ہار لی تو فاطمہ کو کون ہمت دلائے گا؟ قرۃ العین نے اپنے آنسو چھپا کر مسز زیان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے انہیں تسلی دی، اور مسلسل فاطمہ کو بلاتے ہوئے اس کا روم کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ فاطمہ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں اتنا کہنے پر ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ سورہ عنکبوت۔ یہ تمہاری آزمائش ہے فاطمہ، کیا تم فیل ہو جاؤ گے؟ اس نے آخری کوشش کرتے ہوئے روتے ہوئے یہ آیت پڑھی۔ دروازہ اب بھی نہ کھلا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے مایوسی کے تاثرات لیے واپس پلٹی۔ زنائشہ اور مسز زیان جو پیچھے ضبط کر کے کھڑی
یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، بے اختیار رو پڑی۔ ابھی وہ 2 قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ تیزی سے پیچھے لپکی۔ فاطمہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ غائب تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے بن چکے تھے، رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ ویران آنکھوں سے قرۃ العین کو تک رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے قرۃ العین سے رہا نہ گیا، وہ فوراً سے بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی اور سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ وہ جو کچھ عرصہ پہلے نکھری نکھری سی گلابی گڑیا لگتی تھی، جس کی نزاکت دیکھ کر وہ اسے پیار سے دیکھتی رہتی تھی، آج اس کی ایسی نادر حالت دیکھ کر قرۃ العین ہمت ہار بیٹھی۔ وہ جو خود کو مضبوط کرنے کی کوشش میں دوسروں کو ہمت دینے آئی تھی، اب خود بچوں کی طرح لپٹ کر اس سے رو رہی تھی، جبکہ فاطمہ بغیر کسی تاثر کے، بغیر ہلے بغیر بولے اس کے ساتھ لگے ایسے ہی کھڑی تھی۔ تو کہا یہ بھی میری آزمائش ہے، یہ میرے ایمان کی آزمائش ہے؟ فاطمہ نے بہت سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ قرۃ العین کو لگا جیسے اسے یہ سب اس وقت نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ادھر آؤ، پہلے بیٹھو ادھر۔ قرۃ العین نے فاطمہ کو کندھوں سے پکڑ کر اندر لے جاتے ہوئے بیڈ پر بٹھا دیا۔ زنیشہ اور مسز جان نے اندر آنا مناسب نہ سمجھا، لہٰذا فاطمہ کے کمرے کا دروازہ بند کر کے خود باہر لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ ہماری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ جانتی ہوں، فاطمہ نے جواب دیا۔ پھر جانتے ہوئے بھی یہ رویہ کیوں؟ مومن تو اللہ کی ہر رضا پر راضی رہتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے معاملے میں تعجب ہے کہ اس کے سب کاموں میں خیر ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ اگر اسے کوئی نعمت اور آسانی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، تو اس میں اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اب صبر کیا ہے کہ وہ جزا فضا نہیں کرتا، شکوے نہیں کرتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ راضی برسا رہتا ہے، میرے رب کی مرضی ابھی میرے لیے یہی ہے، میں راضی۔ پھر وہ مصیبت بھی اس کی خیر کا سبب بن جاتی ہے۔ مصیبت کیسے خیر کا سبب بن سکتی ہے؟ فاطمہ نے ویران خالی آنکھوں سے پوچھا۔ وہ اس طرح سے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ، میرا مومن بندہ اتنے سخت حالات میں بھی کوئی شکوہ نہیں کر رہا، بدگمان نہیں ہو رہا، لہٰذا اس آزمائش کے بدلے اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، اس کو دل کو سکون سے بھر دیتے ہیں، اس کا اپنے اوپر توکل مضبوط کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ حدیث یاد ہے کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ آزمائش آ چکی ہے، لہٰذا اسے مل کر اچھے سے فیس کریں گے انشاءاللہ۔ قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر بکھری بالوں کی لٹھوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ جواباً فاطمہ نے بس اسبات میں سر ہلا دیا، جیسے وہ کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ کبھی کبھی واقعی انسان خود بھی اپنے دل کی حالت نہیں جانتا، اس کے لبوں پر خاموشی ڈیرے ڈال لیتی ہے، ذہن الجھ جاتا ہے، اس وقت بس وہ سب سے کٹ کر کہیں دور بھاگ جانا چاہتا ہے، اپنی ذات سے بھی دور۔ مگر دنیا میں ایسا کہاں ممکن ہوتا ہے؟ کچھ کہو گی نہیں؟ اس کی ایسی اداس خاموشی پر قرۃ العین کا دل کٹ رہا تھا۔ فاطمہ نے اس کی طرح سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ تو کہو، اس سے برداشت نہ ہوا۔ قرۃ، کیا میں اتنی جلدی مر جاؤں گی؟ قرۃ العین جو پہلے ہی اپنے جذبات پر قابو رکھ کر اس نازک لمحے میں اس کو تھامنے کی کوشش کر رہی تھی، اس بات پر کمزور پڑ گئی۔ اللہ تمہیں شفا دیں گے میری جان، میں اللہ سے بہت دعا کروں گی اپنے ایمان کی ساتھی کے لیے۔ جبکہ فاطمہ کی آنکھیں اب بہنے لگی تھی۔ میں نے تو ابھی اللہ سے ملاقات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی تھی قرۃ، کیا اللہ مجھے اتنی جلدی اپنے پاس بلا لیں گے؟ ایسے مت کہو فاطمہ پلیز، اس نے فوراً سے فاطمہ کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر فاطمہ کی قمیض میں جذب ہو گیا، جس کی نمی اس نے اپنے کندھے پر محسوس کی تھی۔ قرۃ العین کے آنسو اس کے گلے میں پھندا بن کر پھنسے ہوئے تھے، جنہیں وہ فاطمہ کے سامنے نہیں بہانا چاہتی تھی۔ مجھے پتا ہے قرۃ، یہ بیماری جس اسٹیج پر پہنچ چکی ہے، اب بہت کم وقت ہے میرے پاس۔ اس نے روتے ہوئے قرۃ کو خود سے جدا کرتے ہوئے کہا۔ تم تو میری دوست ہو قرۃ، تم تو آخرت پر ایمان رکھنے والی ہو نا، دوسروں کی طرح تم تو مجھے حقیقت سے منہ پھیرنے کو نہیں کہو گی، تم تو مجھے
इस दुनिया की हकीकत दिखाओ। मुझे कहो कि फातिमा तुम अपनी कब्र के लिए तैयारी करो। मुझे कहो कि तुम अपनी कब्र के अंधेरे और उसकी तन्हाई को दूर करने के लिए नेक अमल में जल्दी करो। तो मुझे कब्र के सवाल जवाब याद कराओ। तो मुझे बताओ कि मैं जल्द अल्लाह से मिलने वाली हूँ, उसके सामने जाने वाली हूँ। पता नहीं वो राजी होंगे या उसकी ले लेकर रो रही थी। किरत, मुझे तो अभी कब्र के मराहिल तक का इल्म नहीं है। मेरा तो कुरान को मुकम्मल नहीं हुआ। मैं कैसे उस अंधेरे घड़े में बगैर इल्म के जाऊंगी? किरत, मुझे बताओ ना। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जिंदगी इतनी बेसबात है। अब वो रोते हुए कुरातुलैन के कंधे से जोड़ रही थी, जबकि कुरातुलैन के पास कोई जवाब ना था, सिर्फ आंसू बहते थे। किरत के बाबा, हैदर, सेफ भैया मुझे कब्र में डालाएंगे? क्या सब मुझे अकेला छोड़ाएंगे उधर मट्टी में, अंधेरे में? मैं तो इधर नरम बस्तर पर सोती हूँ। उसने अपने बेड पर हाथ फेरते हुए कहा। किरत, मैं तैयार नहीं हूँ अभी। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ अभी। प्लीज किरत, प्लीज अल्लाह से कहो ना, थोड़ा टाइम और दे दे, थोड़े साल और। मैं बिल्कुल वक्त जाया नहीं करूंगी। मैं अपनी हर बुरी आदत, हर गुनाह छोड़ दूंगी। हर लम्हा नहीं किया करूंगी। मैं लम्हे लम्हे उसको राजी करने की कोशिश करूंगी। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। प्लीज किरत, तुम दुआ करो और तुम्हारी दुआ जरूर सुनेंगे। तुम उसकी बहुत प्यारी और नेक बंदी हो। तुम कहो ना उससे। वो सिसकियां लेते लेते उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए उसकी गोद में झुक गई थी। कुरातुलैन उसके साथ लगकर रो रही थी। अल्लाह मेरी दोस्त को शिफा दे, अल्लाह ताला फातिमा को ठीक कर दे, प्लीज प्यारे अल्लाह। वो दबी दबी सिसकियों में फातिमा की कमर पर सर रखे अल्लाह को पुकार दी। मामा हिम्मत करें, अगर आप ऐसे हिम्मत हारेंगे तो फातिमा को कौन संभालेगा? हैदर ने बहुत मजबूत लहजे में मिसेज यान के कंधों पर थपकते हुए कहा, जो कि सिसकियां ले लेकर रो रही थी। जुनैशा और रेहान साहब सामने सोफे पर खामोश बैठे थे। उदासी और बेबसी के वाज़ेह आसार उनके चेहरे पर आया थे। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा और वीरानी छाई हुई थी। हर चमकती चीज ने अपनी चमक खो दी थी। हम एक ट्राई और करेंगे, इंशाअल्लाह, अल्लाह शिफा देने पर कादिर है। रेहान साहब ने सामने टेबल पर पड़ी रिपोर्ट्स पर नजर जमाते हुए कहा। हम उसे कनाडा लेकर जाएंगे। सबने रेहान साहब की तरफ सवालिया नजरों से देखा। हाँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि आप उसे बाहर किसी बड़े कैंसर हॉस्पिटल में ले जाएं और ट्रांसप्लांटेशन करवाएं। उन्होंने उसका भी कोई इत्मीनान नहीं दिलाया क्योंकि कैंसर तेजी से मुसलसल फैलता जा रहा है, मगर हम कोशिश करेंगे। उन्होंने बहुत पुरुम्मीद लहजे में कहा। जी डैड, आप ठीक कह रहे हैं। हमें जल्द से जल्द ये ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। हैदर ने हामी भरी। रेहान साहब ने रिपोर्ट उठाकर दोबारा देखना शुरू कर दी। डॉक्टर ने मायूस कुल लहजे में कहा था कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दिला सकते क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और ब्लड वॉमिटिंग आना ये बहुत खतरे की बात है, जिसे इस वक्त सीरियस नहीं लिया गया था। अलबत्ता उन्होंने इलाज करते रहने का कहा था कि शायद अल्लाह कोई सबब बना दे उसके लिए, इसलिए ट्रांसप्लांटेशन से पहले सर्जरी करने की तारीख दे दी गई थी। जुनैशा, मेरी जिंदगी का सूरज भी ऐसे ही डूब रहा है। आंखों में नमी लिए उसने सूरज की तरफ देखते हुए कहा, जो डूबने की तैयारी कर रहा था। आज वो दोनों टेरेस पर बैठी थी। जुनैशा में गैर महसूस तरीके से तब्दीली आने लगी थी। वो फातिमा को देखकर हमेशा हैरत में डूब जाती थी। उसका सब्र, उसकी बातें, उसका अमल उसे बहुत मुतासिर कर रहा था। वो उसके बहुत करीब रहने लगी थी। अल्लाह वालों की कुर्बत ऐसे ही मुतासिर किया करती है। अगर मैं चाहती हूँ मरने से पहले मेरा रब मुझे अपने चुने हुए बंदों में शामिल कर ले। चुने हुए? हाँ, मैं चुनी हुई हूँ कि मैं चुन ली जाऊं। द चूजन वन। तुम्हें पता है ये चुनाव होता है ना, बड़ा खास होता है। देखो, दुनिया में जब किसी बादशाह के दरबार में किसी को खास मकाम मिलता है, या किसी पार्लियामेंट में किसी को बड़ा ओहदा मिलता है, या फिर किसी कंपनी में एक आम एम्प्लॉय की प्रमोशन किसी खास मकाम पर होती है, या उस्ताद एक आम से स्टूडेंट को क्लास का मॉनिटर बना देता है, ऐसे स्टार में बड़ी बहू होने की वजह से रिस्पेक्ट मिलती है, तो क्या एहसास होता है, क्या जज्बात होते हैं? लोग दुनिया में होने वाले उन चुनाव पर खुश होते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरा उस सब के यहाँ चुनाव हो जाए। वहां भी मैं एक आम मुसलमान से खास मोमिनीन की सिफ्त में चुन ली जाऊं, फिर वहां से मुहिब्बीन,
پھر وہاں سے محسنین کے گریڈ میں، جن سے میرا رب محبت کرتا ہے، جن کے وہ ساتھ ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ہدایت کا چراغ بن جاؤں، دنیا میں کوئی جانے یا نہ جانے، مگر وہاں اوپر آسمانوں میں فرشتے مجھے جانتے ہوں، مجھ سے محبت کرتے ہوں، میرے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور پتہ ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے کس نسبت سے جانے؟ زنائشہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جب آپ ڈوبتے سورج کو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس نے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنی بات جاری رکھی، صرف اس نسبت سے کہ فاطمہ اللہ سے محبت کرنے والی لڑکی ہے، فاطمہ رب کی خاطر ہر قربانی دینے پر تیار رہنے والی ہے، اس کی ترجیح اول اس کا رب ہے، اس کی خواہش اس کے رب کی رضا ہے، اس کی طرف اس کے رب کا دیدار ہے، اس کا دین اس کا فخر ہے، اس کی زندگی اور موت اس کے رب کی امانت ہے جسے وہ ضائع نہیں کر رہی۔ ہاں، مجھے یہاں گمنام رہ کر وہاں مشہور ہونا ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ گر کر اس کے سفید دوپٹے کو بھگو رہے تھے، اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، مگر پھر بھی ایک نورانی چمک اس کے چہرے کا حالہ بنائے ہوئی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل دور کہیں آسمان پر جمی ہوئی تھیں۔ زنائشہ بس خاموش بیٹھی تھی، شاید وہ خاموش رہ کر فاطمہ کی باتیں سننا چاہتی تھی۔ فاطمہ کے خاموش ہونے پر اس نے بھی آسمان پر دیکھا جہاں سورج ڈوب چکا تھا۔ ایک حسرت بھرا سوال تھا اس کی آنکھوں میں، اس کے دل میں، کیا وہاں آسمانوں کے پار زنائشہ کو بھی کوئی جانتا ہوگا؟ اینی، ذرا بات سنو۔ اینی، کدھر ہو بیٹا؟ قرۃ العین کی والدہ صحن میں چرپائی پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، یہ شام کا وقت تھا۔ اینی، جی امی آ رہی ہوں۔ قرۃ العین جو کہ اپنے کمرے میں عصر کی نماز کے بعد دعا میں مشغول تھی، اس نے اپنے آنسو صاف کر کے چائے نماز لپیٹتے ہوئے کہا، جی امی، کیا کر رہی تھی؟ آج زیادہ دیر کر دی۔ جی امی، بس فاطمہ کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اس نے آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے کہا، اللہ اسے جلد شفا دیں گے، بہت پیاری بچی ہے، بہت صبر کرنے والی، اللہ اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت ہمت دیں۔ آمین۔ آپ مجھے کیوں بلا رہی تھی امی؟ ہاں، وہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ آج صبح جب تم فاطمہ کی طرف گئی تھی تو شہریار کی والدہ آئی تھی، تمہارا پوچھ رہی تھی۔ اچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ فاطمہ کے 2 ہفتوں سے اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے تم روزانہ اس کی طرف جاتی ہو۔ خیر، دعائیں دے رہی تھی تم دونوں کو۔ اللہ قبول کرے، مگر وہ کسی اور مقصد سے آئی تھی۔ قرۃ العین نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شہریار چاہتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر نکاح کر دیا جائے۔ میں نے ماں سے مشورہ کیا تھا، اس نے استخارے کا کہا ہے۔ تم استخارہ کرنا، البتہ میرا دل مطمئن ہے۔ میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، میں چاہتی ہوں تم جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ وہ سبزی کاٹنے میں مشغول قرۃ العین کو یہ باتیں کہہ رہی تھی۔ امی پلیز ابھی نہیں، آپ جانتی ہیں نا فاطمہ کتنی بیمار ہے، میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ اس نے گویا منت کرتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ اسے صحت دے، اگر دیکھو تمہاری بھی تو زندگی ہے نا۔ اب شہریار کی خواہش ہے، ایسے انکار کرنا اور بغیر وجہ کے مجھے بالکل مناسب نہیں لگتا۔ مگر امی، اس نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، تم استخارہ کر لو، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ ان کی مکمل تیاری، انہیں کوئی جہیز نہیں چاہیے، بس سادگی سے نکاح کر کے رخصت ہی چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ کی جیسے مرضی۔ وہ فرما بردار اولاد کی طرح سر جھکا گئی۔ وہ جانتی تھی یا اس کا رب جانتا تھا اس کا دل کس کرب میں مبتلا تھا۔ سرجری کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آیا تھا، 2 ہفتے گزر چکے تھے، لہٰذا فاطمہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کینیڈا جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ماما، میرا دل نہیں کرتا یہاں سے جانے کو، اس نے اداسی بھرے لہجے میں کہا۔ مگر میرا بیٹا جانا تو پڑے گا نا، آپ کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے۔ مگر ماما، اگر یہاں آنے سے پہلے میری وہیں پر ڈیتھ ہو گئی تو؟ فاطمہ، ایسے نہیں کہتے۔ مسز زیان جو فاطمہ کے کمرے میں اس کے ساتھ اس کے کپڑے پیک کر رہی تھی، اس کی یہ بات سن کر ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تمہاری ایسی باتیں مجھے اذیت دیتی ہیں۔ فاطمہ نے ان کی آنکھوں میں واضح نمی دیکھی تھی۔ اوکے میری پیاری ماما، اب آپ کو بیٹی آپ کو اذیت نہیں دے گی، وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔
فاطمہ نے مسکراتے ہوئے مسز ریان کو اپنے بازو کے اظہار میں لیتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، ہاں میں دنیا میں تو ان کو کچھ دے پاؤں یا نہیں، مگر میں کچھ ایسا ضرور کروں گی کہ ان کی اولاد قیامت میں قیامت کے دن ان کا اپنی اس بیٹی پر فخر ہو، انہیں اللہ ان کے لیے بلند درجات کا سبب بنائے انشاءاللہ۔ اس نے دل ہی دل میں عزم کرتے ہوئے اپنی ماں کے چہرے کو چوم لیا۔ کتنا عرصہ گزر گیا تھا اس طرح سے ماں کے ساتھ لگے، ان کی ممتا کو محسوس کیے، شکر گزاری کے احساس سے اس کا دل بھر چکا تھا، جس کا اظہار اس کی نم آنکھوں سے ہو رہا تھا۔ مسز یان اس کا ماتھا چوم کر دوبارہ کپڑوں کی پیکنگ میں مصروف ہو چکی تھی۔ تو ہماری شہزادی گھر آنے لگی ہے۔ نائلہ نے قرۃ العین کے نکاح کے لیے خریدے ہوئے اس سامان کو خوبصورتی سے پیک کرتے ہوئے شہریار کو چھیڑا۔ چپ کر کے سامان کو اچھے سے پیک کرو۔ شہریار نے سنجیدہ رہنے کی کوشش میں اس کی بات ٹالی۔ ہاں کہہ دو نا کہ جو اپنی پسند سے چوڑیاں لائے ہو اسے احتیاط سے پیک کروں، کہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں۔ جو سوٹ اپنی پسند سے خریدا ہے وہ ایسے پیک کروں کہ وہ خوش ہو جائیں۔ آج نائلہ فل موڈ میں تھی، اسے چھیڑ رہی تھی۔ ہاں تو اب تو وہ ہماری ہونے والی زوجہ محترمہ ہے نا؟ اوئے ہوئے زوجہ، اور وہ بھی محترمہ۔ تم لوگ بعد میں باتیں کر لینا، جلدی سے سامان پیک کر لوں، پھر باقی کام بھی کرنے ہیں۔ ابھی اماں جو ابھی جلدی میں کمرے میں داخل ہوئی تھی، انہوں نے کہا، امی آپ کا بیٹا تو ابھی سے جورو کا غلام بن گیا ہے۔ نائلہ نے شہریار کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ شہریار جو نائلہ کی اس بات پر حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اماں نے بلند آواز میں کہکا لگایا، ارے کیوں چھیڑ رہی ہے اپنے بھائی کو؟ میرا بیٹا ایسا نہیں، اس کے دین کا غلام ہو گیا ہے۔ اماں ہونٹ چباتے ہوئے مسکرائی، اماں تو یہ حقیقت ہی ہے، اب آپ تو اس کے ساتھ نہ مل جائیں تو یہ حقیقت ہی ہے۔ شہریار کے بھویں سکینے پر نائلہ نے مزید ٹانگ رکھی۔ اچھا چلو بس کرو نائلہ، جلدی سے پیک کرو، پھر سالن بھی بنانا ہے۔ اماں سنجیدگی سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی، جس پر شہریار نے ہنستے ہوئے کہکا لگایا۔ وہاں جا کر تم مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ نم آنکھوں سے اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہی تھی۔ تو میں ایسا لگا بھی کیوں قرت؟ تم تو میری قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اس کے اس سوال پر فوراً سے فاطمہ نے قرۃ العین کو گلے سے لگا لیا۔ یہ تم نے ہی تو مجھے سکھایا ہے کہ اپنے محسن کو بھولتے نہیں ہیں بلکہ اس کے احسان کی قدر کرتے ہیں۔ تم نے مجھے رب سے جوڑا ہے قرت، رب تعالیٰ نے تم سے محبت فرمائے، آمین۔ اس کی گلے لگے آنسو بہا رہی تھی۔ نہیں معلوم تھا کہ دوبارہ کب ملے، کس حال میں ملے، مل بھی پائیں گے یا؟ یہ سوچ کر اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ فاطمہ کی کل کی فلائٹ تھی، آج وہ قرۃ العین کے گھر اس سے ملنے آئی تھی۔ فاطمہ مجھ سے کانٹیکٹ رکھنا، انشاءاللہ میں روز تم سے کانٹیکٹ کروں گی، اور قرۃ تم اللہ سے کہنا کہ فاطمہ کو ضائع نہ کرے، اس سے اپنے دین کا کوئی کام لے لے، میں کچھ کر کے جانا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ میں دعا کروں گی تو تمہیں ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ قرۃ العین کے پاس تسلی دینے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ وہ کتنی دیر ایسے ہی ایک دوسرے کے گلے لگے خاموش آنسو بہاتی رہی۔ یہ اللہ کی خاطر محبت بھی بڑی عجیب شے ہوتی ہے، اور انسان یہ محبت اللہ سے محبت کیے بغیر آپس میں کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی مٹھاس کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن سا لگتا ہے۔ دو انسانوں کے درمیان محبت کی وجہ صرف رب تعالیٰ کی ذات ہو، وہ محبت جو اللہ کی محبت کے تابع ہو، اس سے بڑھ کر اور کون سی محبت باعث سکون ہو سکتی ہے؟ حدیث کے مطابق 3 چیزیں ہیں جس سے حلاوت ایمان مٹھاس پائی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول باقی سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دوم یہ کہ اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے ہی کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹنا ایسے برا لگتا ہے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ قیامت کے دن جب ہر رشتے بے وفائی کرے گا تب صرف یہی اللہ کی خاطر محبتیں باقی رہیں گی۔ شاید ان کی محبت کا مقصد ہی ان کی باقی رہنے کا سبب ہوگا، یعنی رب تعالیٰ کی ذات۔ پر جانا چاہتی ہو کہ ہم فلائٹ ٹائمنگ سے 2 بابا میں سی سائڈ گھنٹے پہلے گھر سے نکل سکتے ہیں؟ جی میرا بیٹا کیوں نہیں،
فاطمہ ریحان صاحب کے سینے پر سر رکھ کر ان سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ ریحان صاحب اخبار پڑھنے میں مشغول تھے۔ کینیڈا کے لیے فلائٹ رات کے 9 بجے تھی۔ مسز ریحان کی بھاگم دوڑ لگی ہوئی تھی کہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ زنیشہ فاطمہ کی ہر ضرورت کی چیز چیک کر رہی تھی۔ فاطمہ اپنی میڈیسن یاد سے رکھ لینا، اب کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس نے زیر لب عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، میرا مطلب تھا کہ اب تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا، انشاءاللہ۔ تم مجھے مس کرو گی نا فاطمہ؟ زنائشہ نے آگے بڑھ کر فاطمہ کو گلے سے لگا لیا۔ کیا معلوم دوبارہ تم مجھ سے ایسے مل پاؤ گی یا نہیں، اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایسی باتیں مت کرو، اللہ سے محبت کرنے والی لڑکی ایسی مایوس کن باتیں کرتی اچھی نہیں لگتی، زنائشہ نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا۔ جواباً فاطمہ مسکرا کر رہ گئے۔ یقیناً وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، مگر وہ یہی سوچ کر خاموش تھی کہ اس کے رب نے اس کے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا۔ کیا جائے، جیسا کور تم کینیڈا جا رہی ہو فاطمہ، ضروری تو نہیں کہ اتنا زیادہ خود کو وغیرہ گلوز وغیرہ اتار دو۔ دیس جیسی ڈریسنگ ہونی چاہیے، یہ گلوز، زنائشہ نے گاڑی سے نکلتے ہوئے فاطمہ سے کہا جو سیٹ میں پھنسا بایا جھک کر نکال رہی تھی۔ کیوں؟ کینیڈا میں وہی اللہ نہیں ہے جو یہاں پر ہے؟ اسے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ زنائشہ کو اپنے کہے پر پیشمانی ہوئی۔ میرا مطلب ہے وہاں کے مرد عورتوں کو پاکستانی مردوں کی طرح نہیں کوٹتے، تو ادھر انسان مکمل پردہ نہ کرے تو بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ مرد مرد ہی ہوتا ہے زنائشہ، خواہ پاکستان کا ہو یا کینیڈا کا۔ اب بات مردوں کی نہیں ہے، میرے رب کے حکم کی ہے۔ بیٹا آپ تینوں یہیں بیٹھے، ہم مارکیٹ سے کچھ سامان لے آئے۔ مسز ریحان نے گاڑی سے جھکتے ہوئے حیدر سے کہا۔ جی ماما، آپ بے فکر ہو کر جائیے، انشاءاللہ ہم 7 بجے ملتے ہیں، حیدر نے انہیں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ سی سائڈ پر شام کے 5:30 بجے ریحان صاحب نے زنائشہ، فاطمہ اور حیدر کو چھوڑ دیا۔ وہ دونوں سمندر کے کنارے پڑے بینچ پر جا کر بیٹھ گئے، جبکہ حیدر اپنی فون کالز میں مصروف ان کے پیچھے ہی ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں خاموشی سے سمندر کی لہروں کا شور سن رہی تھیں۔ سمندر پار غروب ہوتا ہوا سورج کتنا پیارا لگتا ہے نا، فاطمہ نے مسحور کن لہجے میں کہا۔ ہاں، زنائشہ نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے سرسری سا جواب دیا۔ اسے فاطمہ کے ساتھ یوں بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ خود شلوار قمیض میں ملبوس تھی، سر پر باریک دوپٹہ ڈالا ہوا تھا، اور یہ تبدیلی بھی فاطمہ کی صحبت سے ہی آئی تھی، مگر پھر بھی فاطمہ کے ساتھ بیٹھے ایک احساس ندامت اسے گھیر رہا تھا، جبکہ وہ ارد گرد سے بے نیاز وسیع زرد پڑتے آسمان اور سمندر میں ڈوبتے سورج کے سحر میں ڈوب چکی تھی۔ وہ سحر اس کی چمکتی آنکھوں سے عیاں ہو رہا تھا۔ اچھا، تو ہم پردے کی بات کر رہے تھے، مجھے بتاؤ کیا اس کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے؟ زنائشہ کے سوال پر فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کے سوال پر حیرت ہوئی، مگر پھر سمجھ گئی وہ بھی کبھی ایسے ہی لا علم تھی۔ ہاں نا، رکو میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ فاطمہ نے اپنے شولڈرز بیگ سے قرآن نکالتے ہوئے کہا۔ فاطمہ، تم قرآن ساتھ لائی ہو؟ زنائشہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں جب میں آسمان میں اڑوں تو میری زبان پر میرے رب کے الفاظ ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر ایسے تو بے حرمتی ہوگی۔ کیسے؟ مطلب ہو سکتا ہے یہ بیگ نیچے گر جائے یا تمہاری پیٹھ ہو جائے۔ تمہیں ایسا لگتا ہے میں ایسا ہونے دوں گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے قرآن پر اپنا سیاہ دستانے میں چھپا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی زنائشہ کے چہرے پر پریشانی کے واضح آثار موجود ہوئے۔ زنائشہ، میں جانتی ہوں یہ کتاب بہت پاکیزہ، بہت احترام کے قابل ہے، مگر صرف یہی اس کا احترام تو نہیں ہے کہ اسے اپنے پیچھے نہ رکھا جائے، بلکہ اصل پیٹھ پیچھے ڈالنا تو یہ ہے کہ انسان اسے نہ تو سمجھے، نہ ہی اس کے لائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ دیکھو، یہ جس مقصد کے لیے آئی ہے، اسے پورا کرنے کے بجائے اس کو کرنا، تم خود بتاؤ کہ یہ اس کی بے حرمتی نہیں ہوگی؟ ایسے اگنور۔ زنائشہ کو اس کی بات سن کر شرمندگی ہوئی۔ ہاں واقعی، اصل بے حرمتی تو میں نے کی ہے۔ اسے یکایک اپنا سوال یاد آیا۔ کیا اسے واقعی نہیں خبر تھی کہ قرآن میں پردے کا حکم موجود بھی ہے یا نہیں؟ اگر ہے بھی تو کس صورت میں، کس آیت میں؟ اسے خود پر افسوس ہوا۔ ماں کی محبت دیکھی ہے نا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو خود سے جدا نہیں کرتی، اسے ادھر ادھر نہیں دھونے دیتی۔ مجھے بھی یہ کتاب ایسے ہی محبوب ہے، میں اپنے سے زیادہ اس کا خیال رکھوں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، زنائشہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔
یہ دیکھو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی پہچان ہو جایا کرے گی، پھر یہ ستائے نہ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں تو چادر پہننے کا حکم ہے، تو کیا یہ دوپٹہ کافی نہیں؟ جی، لیکن چونکہ یہ قرآن عربی میں نازل ہوا اس لیے ہمیں الفاظ کو عربی ڈکشنری کے ساتھ ساتھ اس آیات پر صحابیات کا عمل بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسی چادر اوڑا کرتی تھی۔ ہاں مجھے بھی بتاؤ، اس نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میں بتاتی ہوں، آیت میں جو لفظ ہے جلا، تو جلباب ایسی چادر کو کہتے ہیں جو کپڑوں کے اوپر سے اوڑھی جاتی ہے، ایسے کہ مکمل طور پر عورت کو ڈھانپ دے۔ اب ہر علاقے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، البتہ آج کل کا عبایا جلباب کی جدید شکل ہے، مگر وہ بھی بالکل سادہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ آج ہم نے اس کو بھی اتنا سجا لیا ہے یا اتنا چست کر لیا ہے کہ ہمارے پردے کو بھی مزید پردے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی کام کاج کے لیے باہر نکلے تو جو چادر وہ اوڑھتی ہیں اسے سر پر سے جھکا کر منہ ڈھک لیا کریں، صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ امام بن سیرین رحمۃ اللہ عنہ کے سوال پر حضرت عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چہرہ اور سر ڈھانپ کر اور بائیں آنکھ کھلی رکھ کر بتا دیا کہ یہ مطلب اس آیت کا ہے۔ یہ مختلف تفاسیر ہیں مفسرین کی، صرف ایک آنکھ؟ اس نے حیرت سے منہ کھولا۔ ہاں، وہ بھی رستہ دیکھنے کے لیے۔ صحابیات کا پردہ ایسے ہی ہوتا تھا، وہ تو دنیا کے عظیم ترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پردہ کرتی تھیں، اور تو اور وہ مکمل طور پر خود کو چھپا کر ایسے نکلتی تھیں کہ انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اوہ، تو پھر یہ کیا بات ہوئی اس آیت میں کہ وہ پہچان لی جائیں؟ زنائشہ نے لجتے ہوئے پوچھا۔ یہاں وہ والی پہچان مراد نہیں کہ پردے میں دیکھ کر دوسروں کو یہ پتا چل جائے کہ یہ تو فلاں بندی ہے، نہیں، اس پہچان سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ ایک باحیا خاتون ہے، اپنی عزت کی خود حفاظت کرنے والی، اور اگر غیر مسلم ملک میں ہو تو یہ ایک پردہ ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے۔ پردے کا حکم تو عورت کی شان بلند کرنے کے لیے دیا، اور تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ باپردہ خاتون کو مرد کیسے عزت دیتے ہیں۔ میں نے ہاسپٹل میں بہت غور کیا، ڈاکٹرز میری طرف دیکھنے سے گریز کرتے تھے، میرے لیے خود جگہ بناتے، میرے پردے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب آپ واقعی اللہ کے لیے کچھ کرتے ہو تو یہ پردہ اپنا آپ خود منواتا ہے، یہ آپ کی عزت کرواتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور جو آیت کے آخر میں کہا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو اگر کوئی اس حکم پر عمل نہ کرے تو یہ حکم ایسے ہی فرض زنائشی جیسے نماز اور روزہ، یہی تو مسلمان عورت کی سب سے بڑی پہچان ہے، اور اللہ اس کے لیے غفور و رحیم ہے جو اس حکم پر اپنی جان توڑ کر کوشش کر کے عمل کرتا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوتاہی ہو جائے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ نہیں، میرا مطلب اگر کسی کو بہت مشکل ہوتی ہو۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے سامنے شور کرتی لہروں، افق کے پار اپنے گھروں کو لوٹتے پرندوں کی طرف دیکھا۔ سنائشہ، تمہیں پتہ ہے اللہ نے یہ سب ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے تابع کر دیا ہے۔ اس سمندر پر غور تو کرو، ہم کتنے قریب بیٹھے ہیں اس کے، اور اب چاہے تو اس کی لہر ہمیں بہا لے جائے، مگر وہ ہماری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہم یہاں ریت پر بیٹھتے ہیں، سمندر کے گوشت خور جانور ہمیں دیکھ کر لپکتے نہیں آتے، اور اب جو ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹ سے محفوظ نکالتا ہے، موت تک ہماری ہر چیز سے حفاظت کرتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا حکم دے جو اس کے بندوں کو مشکل میں ڈال دے؟ آخری بات پر زنائشہ نے فاطمہ کی آواز میں کپکپی محسوس کی تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ ہاں، ہماری ماں ہماری ایک زخم پر تڑپ اٹھتی ہے۔ جب ماما کو دیکھتی ہوں نا، میری بیماری کے بعد ماما دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں، ان کے لہجے کا درد میرے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ یہ ان کی محبت ہے، مگر میرا اور تمہارا رب ہمیں ہماری ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے زنائشہ۔ وہ میرے درد پر، وہ میری اذیت پر کیسے ہی اگنور کر دیتا ہوگا مجھے؟ بالکل نہیں۔ اس کی محبت تو لامحدود ہے۔ میں تو کہتی ہوں 70 ماؤں سے بھی زیادہ کا لفظ استعمال کرنا تو اس کی محبت کو محدود کرنا ہے۔ اور اب جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے وہ کیسے ہمیں مشکل میں ڈال سکتا ہے؟ نظریں مسلسل آسمان کی طرف جمائے ہوئی تھی۔
یہ مشکل نہیں ہے، بس ہمارے اندر کی مشکل ہوتی ہے، ہمارے نفس کی مشکل ہوتی ہے۔ ہمیں لوگوں کی مخالفت مول لینے سے ڈر لگتا ہے۔ تم دیکھو کیا ہم اپنی دنیا یا اپنی پسند ناپسند یا کریئر کے بارے میں لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں؟ تب تو ہم اتنے نہیں، یہاں یہ کیوں نہیں، آئی ڈونٹ کیئر آرام سے کہہ دیتے ہیں۔ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہوں، میں جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں جنت پانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ لوگ میری طرف سے کیا سوچتے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ مخالفت کریں تو لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ ان کے معیار پر کیوں خود کو اتارا جائے؟ کیا میری فیملی یا یہ معاشرہ میری قبر میں جائے گا؟ کیا یہ کل مجھے جہنم سے بچانے میں میری مدد کرے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ سنائشہ، بس ہمیں خود کے ساتھ خود سچا ہونے کی ضرورت ہے، خود اپنی آخرت کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو فاطمہ، مگر مجھے ڈر لگتا ہے جیسے تمہیں اتنا کچھ سننے کو ملتا تھا، تم پر اتنا ظلم کیا گیا، میں کیسے برداشت کروں گی؟ ظلم؟ سنائشہ میری جان، یہ ظلم نہیں تھا، یہ تو میری استقامت تھی، آزمائش تھی۔ کیا مطلب یہ کہ یہ تو ازل سے اللہ کی سنت رہی ہے، جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اسے ٹھوک بجا کر تو دیکھتے ہیں کہ بس خالی کھلی دعوے ہی ہیں یا واقعی ہی اپنے عزم میں سچا ہے۔ تو یہ مختلف آزمائش کبھی اندر نفس کی تنگی سے تو کبھی آس پاس کے لوگوں کی مخالفت کی شکل میں آتی ہیں، تاکہ اللہ دیکھ لیں کہ بندہ سخت حالات میں بھی جمع رہتا ہے یا نہیں، اللہ سے اس کی محبت سچی ہے یا نہیں، انہیں سختیوں ہی میں تو ایمان والوں میں مضبوطی سے جکڑ پکڑتا ہے، یہی سختیاں ہی تو رب سے مزید گہرا تعلق قائم کرتی ہیں۔ اب وہ مسکرا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے محبت بھری لہجے میں کہے جا رہی تھی۔ زنائشہ کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ لمحہ پہلے اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی اور اب وہ مسکرا رہی ہے۔ کہ اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے؟ سنا تھا ہم نے لوگوں سے، محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی، یہ آنکھوں میں چمکتی ہے، یہ چہروں پر دمکتی ہے، یہ لہجوں میں جھلکتی ہے، دلوں تک کو گھلاتی ہے، لہو ایندھن بناتی ہے۔ تم دعا کرنا کہ جب تم واپس آؤ تو میں بھی تمہاری طرح ایسے ہی مکمل پردے میں تمہیں ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے آؤں۔ تم دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ فلائٹ کا ٹائم ہونے والا تھا، حیدر اور زنائشہ نے ایئرپورٹ پر الوداع کرنے کے لیے آئے تھے۔ توفیق کا دروازہ طلب کی کھٹکھٹاہٹ سے کھلتا ہے۔ تم طلب اور تڑپ سچی کر لو، عزم کر کے کھڑی ہو جاؤ، توفیق بھی مل جائے گی، رستے بھی کھل جائیں گے۔ اس نے پیار سے زنائشہ کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اپنا بہت خیال رکھنا، میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ شادی کے بعد ان 2 مہینوں میں جو وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا میری زندگی میں سب سے اہم ہے۔ زنائشہ نے فاطمہ کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ ان کے جذبات کی تپش اس کے الفاظ میں فاطمہ کو بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ دونوں کافی دیر خاموشی سے ایک دوسرے کے گلے لگی، ایک دوسرے کا لمس محسوس کرتی رہیں۔